ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر واجب قرار دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور پہلے بھی توجہ دلائی پھر توجہ دلائیں کہ تقوی نام ہے بچنے کا۔ تقوی کے معنی ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ خداوند تبارک و تعالی کی مخالفت سے بچنا۔ اب بچنے کے لیے کسی بھی چیز سے بچا جائے، یاد رکھیں کسی بھی چیز سے بچنا ہو، چاہے وہ سوڈا ہو، چاہے وہ آئس کریم ہو، چاہے وہ شوگر ہو، ایبلٹی چاہیے اور پاور چاہیے۔ کسی کو سگریٹ چھوڑنا ہو، کوئی اور چیز چھوڑنی ہو، لیکن جب چھوڑے گا تو کیسے چھوڑے گا؟ اس کے لیے پاور چاہیے۔ ایران میں ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عالم کا مذاق کے طور پر انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ سگریٹ، انہوں نے کہا نہیں میں نے بس پکا عہد کیا ہے اور اب یہ میں نے چھوڑ دی ہے تو پچھلے 5 سال سے میں نے کبھی نہیں پی۔ کہنے لگے یہ بھی تمہارا کوئی، یعنی مذاق میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہاری کوئی پاور ہوئی کہ 5 سال تم نے صرف ایک دفعہ عہد کیا، میں ہر روز کرتا ہوں، تم صرف ایک دفعہ کیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، جو بھی آپ کام ذہن میں رکھیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک تقوی ہو، کوئی نہ کوئی ایک تقوی۔ مثال کے طور پہ کیا، کسی کو صبح اچھا پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ کیا چھوڑنا ہوگا؟ مثلا رات کو دیر تک جاگنا چھوڑا کہ صبح پڑھے۔ کسی کو صحت بنانی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تقوی ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ وہ چیزیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ان کو چھوڑے۔ کامیاب کون ہوتا ہے ان چیزوں میں؟ کہ جس کی پاور زیادہ ہو، قوت ارادہ اس کا زیادہ ہو کہ میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اب چاہے کوئی نیک ترین چیز ہو یعنی دین، اس میں بھی تقوی چاہیے، اور چاہے دنیاوی جسمانی چیز ہو جیسے کہ ورزش ہو، جسم بنانا ہو، باڈی بنانی ہو، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ اور چاہے وہ پڑھائی لکھائی ہو، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہو، چاہے حتیٰ کوئی گناہ کی چیز، چاہے کوئی گناہ کی چیز۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑے، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی ہوتی۔ گناہ کی مثال لے لیں، جیسے کہ مثال کے طور پر گانا گناہ ہے، لیکن اس گانے والے کو بھی گانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ ریاض کرنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی، اور پھر کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ کون سی چیزیں چھوڑنی ہوں گی؟ کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، مثلا کھانے کی چیزیں، کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی بھی جہاں بھی پہنچتا ہے، کچھ چیزوں کو کرنے سے پہنچتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے سے پہنچتا ہے۔ لہٰذا دین کا معاملہ بھی یہی ہے، حرام کا بھی یہی ہے۔ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک چیز چاہیے، وہ کیا چیز چاہیے؟ 2 چیزیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دفعہ مشہد میں ہمیں یاد ہے کسی نے سوال کیا، اور سوال کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور بہت ساری چیزیں اس کو بیچارے کو کلیئر نہیں ہو رہی تھی جو وہ فرما رہے تھے۔ تو مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں بلند مقامات کے لیے، سیر و سلوک کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی توازن المسائل پہ عمل کرو۔ پھر وہ اس کو اتنی چیز لگے نہیں بتائیں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کرو، جو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ پھر اس نے اور مزید سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ تمہیں لوح محفوظ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کر لو، اور جو کہا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو۔ ابھی بظاہر لگ رہا ہے بڑی سادی سی بات ہے، جو کہا ہے کر لو، اس کے لیے ہمیں معلومات حاصل کرنی ہوگی کہ کیا کہا ہے اور جو کرنے کو کہا ہے اس کی کیا شرائط ہے۔ نماز پڑھ لو تو کیسے پڑھ لو، کس سمت میں پڑھو؟ نماز سے پہلے وضو ہے کہ نہیں ہے؟ وضو کی کیا شرائط ہے؟ صرف آیا وضو ضروری ہے یا غسل بھی ضروری ہے؟ غسل کیسے ہوگا، اس کی کیسی شرائط؟ نماز کتنی رکعت ہے، کیا پڑھنا ہوگا؟ تو بس ایک سادی سی بات ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس سے پہلے کتنی شرائط ہے؟ جس طرح ہم سے بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ہم سے مانگا گیا ہے وہ روزہ مانگا گیا ہے۔ باقی یہ دعائیں، یہ تفسیر، یہ تلاوت قرآن سب ثانوی چیزیں، سیکنڈری چیزیں، یہ صحیح ہونا چاہیے۔ کسی نے اگر کئی قرآن ختم کر لیے، بہت سارے درس تفسیر میں شرکت کر لی اور اس کے روزے باطل ہوئے تو کہا جائے گا نا اس نے صحیح عبادت نہیں کی۔ لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، فرض کریں صرف روزے رکھ لی اور اپنی واجب نمازیں پڑھ لی، باقی وہ بے شک سوتا رہا اور نہ کوئی تلاوت قرآن کی، نہ کوئی تفسیر سنی، کہا جائے گا یہ کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم پر واجب کیا ہے، اس کو کریں شرائط کے ساتھ، اور حرام کیا ہے اس سے بچیں۔ بس ہر فیلڈ میں تقوی، اور اسی سے بچنے کا نام، اسی کے بچنے کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب تک جس چیز کی اپوزٹ کو نہ چھوڑا جائے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ گاڑی اسٹارٹ ہے اور اس کو کسی سے باندھ دیا جائے، گاڑی چلتی رہے گی، آگے نہیں جائے گی، اس کو چھوڑنا ہوگا، یعنی جس چیز سے باندھا ہوا ہے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ تقوی جو ہے اصل میں یہی ہے کہ اللہ کی جو مخالفت ہے وہ چھوڑی جائے، اور اللہ کی مخالفت 2 طرح سے ہوتی ہے، واجبات کو چھوڑ کر، یہ بھی اللہ کی مخالفت ہے، اور حرام کو کر کے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔